بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ جی بے شک۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص دن رات ایک کر دیتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کامیابی اس سے کوسوں دور رہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جبکہ دوسرا شخص بظاہر آدھی محنت کرتا ہے اور اس کے لیے راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم عموماً اس صورتحال کو ملکی معیشت کی خرابی یا کسی باس کی ناانصافی یا محض بری قسمت کا نام دے کر دل کو تسلی دے لیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یا پھر اس کائنات کے پردے کے پیچھے کچھ ایسے پوشیدہ اصول کام کر رہے ہیں جو براہ راست اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کب کسے کیا ملنا ہے اور کب کس سے کیا روک لیا جانا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی علمی نشست میں ہم اسی بظاہر الجھے ہوئے نظام کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے دو عظیم اور بظاہر متضاد صفاتی ناموں القابض یعنی تنگی کرنے والا اور الباسط یعنی کشادگی کرنے والا، ان کی حکمتوں کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان صفات کا فہم کس طرح کائنات کو اور زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھنے کے ہمارے پورے نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ جی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم عموماً حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اتنے مغرور ہو جاتے ہیں اور استغفر اللہ اپنی محدود عقل کو ہی حتمی سچائی سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اصل حکمت تو نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ابتدا میں ایک الجھن کا ذکر کیا گیا نا، یہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ انسان ہمیشہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور بس اسی پر فیصلے صادر کر دیتا ہے۔ بالکل ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ان دو ناموں کی گہری حکمتوں اور فلسفے کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ لغت اور تاریخ کی روح سے ان الفاظ کا اصل وزن کیا ہے، یعنی ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ جی اگر ہم عربی لغت کے حوالوں خاص طور پر الجواہری اور ابن فارس جیسے ماہرین کی تحقیق پر غور کریں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ القبض کا مطلب محض کسی چیز کا کم ہو جانا یا لے لینا نہیں ہے۔ اچھا تو پھر اس میں کیا شامل ہے؟ اس کے اندر سمیٹنے، کسی چیز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے، مٹھی بند کر لینے اور اسے مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لے لینے کا مفہوم شامل ہے۔ اس کیفیت میں ایک طرح کی سختی اور روک ہے۔ صحیح، ایک طرح کا کنٹرول ہے۔ بالکل، اور اس کے بالکل برعکس جب البست کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بند چیز کو کھول دینا، پھیلا دینا یا کشادہ کر دینا۔ جیسے کوئی بساط ہو۔ جی بالکل، عربی میں زمین کے لیے بھی بساط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جسے بچھا دیا گیا ہو، جس میں وسعت اور فراخی ہو۔ یہ دونوں الفاظ محض حالات نہیں ہیں بلکہ کائنات کے چلنے کے دو مختلف انداز ہیں۔ کیا بات ہے! یہ لغوی مفہوم تو واقعی ایک بہت طاقتور تصویر بناتا ہے، مطلب ایک طرف مٹھی کا بند ہونا اور دوسری طرف اس کا کھل جانا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ان لغوی معنوں سے گزر کر جب ہم خالصتاً عقیدے کی طرف آتے ہیں تو ایک سوال فوراً ذہن میں ابھرتا ہے، کیا یہ دونوں نام القابض اور الباسط قرآن مجید میں بالکل اسی طرح صراحتاً اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طور پر نازل ہوئے ہیں؟ اگر ہم قرآن کے متن کا براہ راست مطالعہ کریں نا تو یہ نام عین اسی طرح اس میں صفت کے طور پر یعنی القابض اور الباسط کے الفاظ کے ساتھ نہیں ملتے۔ اچھا، تو پھر کس طرح آئے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کے افعال پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے جسے یبسط کہتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے جسے یقدر یا یقبض کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو بطور نام یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بطور مخصوص اسما ان کا ظہور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے، اور یہاں ایک نہایت غیر معمولی تاریخی واقعہ موجود ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مدینہ منورہ والا واقعہ؟ جی بالکل، مدینہ منورہ کے اس واقعے میں معاشیات، انسانی نفسیات اور الہیات آپس میں مل جاتے ہیں۔
ہوا کچھ یوں کہ مدینہ میں اشیاء کی قیمتیں اچانک بہت بڑھ گئیں۔ مطلب آج کی زبان میں اسے ہم شدید مہنگائی یا افراط زر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل افراط زر۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مارکیٹ کے حالات خراب ہیں، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں، یعنی ایک طرح کی پرائس کیپنگ کر دیں۔ دیکھا جائے تو ایک عام حکمران یا منتظم تو شاید فوراً ایک کمیٹی بنا دیتا یا قیمتوں کو زبردستی کنٹرول کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیتا تاکہ لوگوں کی بے چینی ختم ہو۔ جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عام انسانی منطق سے کہیں بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتیں مقرر کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا یعنی المسعر ہے، اور وہی القابض اور الباسط ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت گہرا تصور ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو چیزوں کی قلت اور فراوانی ہو رہی ہے وہ بظاہر معاشی اسباب کے تحت نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کنٹرول اسی ذات کا ہے۔ بالکل۔ امام ابن القیم اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ نے اسی بنیاد پر انہیں اللہ کے باقاعدہ ناموں کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان معاشی دباؤ میں آ کر فوراً نظام کو یا حالات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور استغفر اللہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ معاشی اتار چڑھاؤ بھی اسی القابض اور الباسط کے ایک وسیع تر منصوبے اور کائناتی توازن کا حصہ ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو پھر ان الفاظ کی اس تاریخی اور لغوی بنیاد کو جاننے کے بعد اب اس اصول کی طرف آتے ہیں جس کے گرد ان ناموں کا سارا فلسفہ گھومتا ہے۔ جی، اگر وہ تنگی کرنے والا ہے تو تنگی کرنا تو بظاہر ایک منفی عمل لگتا ہے۔ اس میں کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو کیسے واضح کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے میں ان ناموں کو الاسماء المتقابلات کہا جاتا ہے۔ الاسماء المتقابلات یعنی جوڑے والے نام؟ بالکل، یعنی یہ تنہا نہیں آتے، یہ جوڑے والے نام ہیں۔ یہ ایک نہایت باریک اور سنہرا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی صرف اور اکیلا القابض کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا۔ اچھا؟ جی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا رب صرف تنگی کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ فوراً الباسط یعنی وسعت دینے والا لگانا ایک لازمی شرط ہے۔ اس کی منطق بہت سیدھی ہے۔ کیا منطق ہے اس کی؟ اگر صرف روکنے یا تنگی کرنے کی صفت کو اکیلا بیان کیا جائے تو اس سے صرف محرومی کا تصور ابھرتا ہے، اور محض محرومی تو الہی کمال کی علامت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب یہ دونوں صفات ایک ساتھ مل کر آتی ہیں تب جا کر اس ہستی کی کامل قدرت، عدل، حکمت اور مطلق بادشاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ بے شک یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا روکنا کسی عاجزی یا وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک کامل حکمت کے تحت ہے۔ یہ جلال اور جمال کا وہ امتزاج ہے جو کائنات کا پہیہ چلا رہا ہے۔ واہ! یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس جوڑے والے تصور کو اس تضاد میں چھپے توازن کو ذرا روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ سارا عمل تو بالکل انسانی نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل جیسا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ کوئی بھی انسان صرف سانس اندر کھینچ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سانس اندر کھینچنا ایک طرح کا قبض ہے، اپنے اندر سمیٹنا ہے۔ اگر کوئی صرف کھینچتا رہے اور باہر نہ نکالے تو وہ گھٹ کر مر جائے گا، اور اسی طرح کوئی صرف سانس باہر نکال کر یعنی بست کی حالت میں رہ کر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جی، نظام تباہ ہو جائے گا۔ بالکل، زندگی، صحت اور جسم کا سارا توازن ان دونوں کیفیتوں کے مسلسل اور ایک ردم کے ساتھ چلنے میں ہے۔ دل کے سکڑنے اور پھیلنے میں زندگی ہے۔ بالکل اسی طرح اس پوری کائنات کا معاشی، معاشرتی اور روحانی توازن اللہ تعالیٰ کے اس قبض اور بست کے نظام کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ اور اگر نظام میں صرف قبض آ جائے تو کائنات دم توڑ دے، اور اگر صرف بست ہو تو ہر چیز حد سے گزر کر تباہ ہو جائے۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ بست کی حالت میں تو خوش رہتا ہے، لیکن زندگی میں جب تھوڑی سی بھی قبض کی حالت یعنی تنگی آتی ہے تو وہ استغفر اللہ نا امیدی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اگلی سانس کے آنے کے لیے محض ایک تیاری کا مرحلہ ہے۔ جی، کیا زبردست تمثیل ہے۔
واقعی اگر معاشرہ بھی صرف دولت کو سمیٹنے پر لگ جائے اور اسے خرچ کر کے پھیلانے کا کام نہ کرے تو معاشی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ کائنات کا توازن ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے، تو اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں میں قبض اور بسط کے فیصلے کرتا ہے۔ کن چیزوں میں؟ جب ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ فلاں کے رزق میں بڑی وسعت ہے یا فلاں کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، تو انسانی ذہن شرطیہ طور پر صرف بینک بیلنس، جائیداد اور مادی دولت کی طرف جاتا ہے۔ جی، ہمارا معاشرتی پیمانہ تو یہی ہے کہ جس کی گاڑی بڑی ہے اور گھر شاندار ہے، بس اسی کو وسیع رزق ملا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمارے ماخذ اس غلط فہمی کو مکمل طور پر توڑتے ہیں۔ رزق کا کینوس محض کرنسی نوٹوں یا مادی اثاثوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک انتہائی وسیع تصور ہے۔ تو اس میں اور کیا کیا شامل ہے؟ اس میں انسان کی عمر شامل ہے کہ کس کو لمبی زندگی کا وسعت ملا اور کس کی زندگی جوانی میں ہی قبض کر لی گئی۔ اس میں جسمانی صحت شامل ہے کہ کوئی شخص بغیر دولت کے بھی بہترین صحت کے مزے لوٹتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا بستر پر پڑا اپنے کروڑوں روپے سے ایک پرسکون رات کی نیند نہیں خرید سکتا۔ ہاں، واقعی یہ تو ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حکمرانی، مناصب، عہدے بھی اسی رزق کا حصہ ہیں۔ آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ بھی انہی اصولوں کے ماتحت ہے۔ کبھی سیلاب آ جاتا ہے جسے ہم بست کہہ سکتے ہیں، اور کبھی سالوں قحط رہتا جو قبض ہے۔ صحیح۔ اور ان سب مادی چیزوں سے بھی اوپر جو چیزیں ہیں نا، وہ علم، فہم، ذہنی سکون اور ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایک رزق ہے جسے وہ اپنی کامل حکمت سے بانٹتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کا تصور نا طالوت کے اس واقعہ سے بہت خوبصورتی سے جڑتا ہے جو ہمارے ذرائع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، طالوت کا واقعہ بہت اہم ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو قوم نے فوراً اعتراض کر دیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں بھی رزق کا مطلب صرف دولت تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، یہ کیسے ہم پر حکمرانی کر سکتا ہے؟ بالکل ظاہری اسباب کو دیکھا انہوں نے۔ تو قرآن نے ان کی اس سطحی سوچ کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے واضح کیا کہ اللہ نے طالوت کو مال کے بجائے علم اور جسمانی طاقت میں بسط یعنی وسعت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ انسان کے کندھوں سے اتر جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رزق دراصل مختلف پیکیجز کی صورت میں تقسیم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کے پیکیج میں مادی دولت والے کھانے میں تو قبض لکھی ہو، لیکن اسی وقت اسے خاندانی سکون، بہترین صحت اور علم کے کھانے میں کمال درجے کا بسط عطا کیا گیا ہو۔ بالکل، ہر ایک کا حصہ الگ ہے۔ ہم اکثر دوسروں کے صرف اس ایک کھانے کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور استغفر اللہ اپنی انگنت نعمتوں کو یکسر نظر انداز کر کے ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ پیکیجز والی بات دراصل انسان کے روزمرہ کے سکون سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ اب کب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر انسان کا پیکیج الگ ہے اور اس میں موجود قبض اور بسط کی مقدار مختلف ہے، تو ایک بہت فطری اور گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کائنات کا خالق کسی پر علم کا دروازہ کھول کر مال کا بند کیوں کرتا ہے، اور کسی کو بے تحاشا مال دے کر اس سے ذہنی سکون کیوں چھین لیتا ہے؟ اس تخصیص کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں احادیث کے ذخیرے میں موجود ایک حدیث قدسی سے ملتا ہے جو انسان کی نفسیات کا نہایت باریک تجزیہ کرتی ہے۔ اچھا، کیا فرماتا ہے اللہ اس میں؟ مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندوں کا ایمان اور ان کی روحانی صحت صرف اور صرف غریبی اور تنگی میں ہی سلامت رہ سکتی ہے۔ اگر میں ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دوں تو وہ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے برعکس میرے کچھ بندوں کی حالت صرف امیری اور وسعت میں ہی درست رہتی ہے۔ اگر میں انہیں مفلس کر دوں تو وہ مایوسی اور کفر کی طرف چلے جائیں گے اور ان کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ یہ اس ذات کے علیم اور خبیر ہونے کا مظہر ہے کہ وہ ہر روح کے لیے وہی مقدار مقرر کرتا ہے جو اس کی بقا کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ یہ حدیث واقعی سوچ کے زاویے بدل دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس نقطے کو لے کر معاشرے کے ایک عام انسان کے پاس جائیں جو روزی روٹی کی چکی میں پس رہا ہے، تو وہ ایک بہت منطقی اعتراض اٹھائے گا۔ جی، کیا اعتراض؟ وہ کہے گا، دیکھیں اگر میرا پیکج پہلے سے بن چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت طے کر دیا ہے کہ مجھے کتنا مال یا کتنی صحت ملنی ہے، اور وہی القابض اور الباسط ہے، تو پھر میں صبح 6 بجے اٹھ کر کام پر کیوں جاؤں؟
کیا پھر اسباب اختیار کرنے کی، ڈگریاں حاصل کرنے کی یا کاروبار میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ بس گھر بیٹھ کر انتظار کیوں نہ کیا جائے؟ یہ بالکل وہی اعتراض ہے جو عموماً جبر اور تقدیر کے موضوع پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن علامہ شیخ السعدی رحمہ اللہ نے اپنی تشریح میں اس کا جو جواب دیا ہے وہ توکل اور عمل کے درمیان ایک شاندار توازن قائم کرتا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو ترک کر دے۔ یہ کائنات ایک خاص قانون کے تحت چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ شریعت میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ایک اخلاقی عمل ہے، لیکن حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور اس کے رزق میں بسط پیدا کر دیتا ہے، اسے وسعت عطا کرتا ہے۔ صحیح، یعنی سبب سے نتیجہ جڑا ہے۔ اب یہاں غور کریں، سبب کو اختیار کرنا یعنی رشتہ داروں سے جا کر ملنا، ان کی مدد کرنا یا دنیاوی معاملات میں دکان کھولنا، کھیت میں بیج بونا، یہ سب انسان کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ انسان کو حکم ہے کہ وہ اسباب کی دنیا میں بھرپور عمل کرے، لیکن اس عمل کے اندر نتیجہ پیدا کرنا، بیج سے پودا نکالنا یا دکان میں گاؤں بھر کے گاہک بھیج دینا، یہ القابض الباسط کا کام ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ وہ خود اسباب کے بغیر ہی سب کچھ پالے گا تو یہ استغفر اللہ اس الہی نظام سے بغاوت ہے جو خود خالق نے اس دنیا کے لیے وضع کیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس ساری بحث کا نچوڑ تو یہی نکلتا ہے نا کہ انسان اپنا 100% دے لیکن نتائج کو اللہ پر چھوڑ دے۔ بالکل، انسان کا کام صرف کوشش ہے۔ مگر مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان اسباب اختیار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مادی دولت مل جاتی ہے اور کچھ کے ہاتھ خالی رہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک اور خطرناک غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ جی، وہ کون سی؟ ہم فوراً ظاہری حالات کو اللہ کی رضا یا ناراضگی کا پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ عام تاثر یہی ہے کہ جس شخص کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، عالیشان محل ہیں اور کاروبار پھیل رہا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہے، اور جو غریب ہے، جس پر تنگی آئی ہوئی ہے، یقیناً اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ دیکھیے، یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے اور یہ وہ باطل معیار ہے جس نے انسانیت کو تاریخ میں بارہا گمراہ کیا ہے۔ یہ دونوں نام القابض اور الباسط انسان کے بنائے ہوئے اس سطحی اور باطل معیار کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ بات ذہن کے پردے پر نقش ہو جانی چاہیے کہ دنیاوی فراخی یعنی مال اور وسائل کا بسط ہرگز اللہ کی محبت یا اس سے قربت کی حتمی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح دنیاوی تنگی یا مالی قبض اس کے غصے، نفرت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ حقیقت تو بعض اوقات اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ کیا تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدترین نافرمانوں، متکبرین اور ظالموں پر دنیا کی آسائشوں کے دروازے پوری طرح کھول دیے؟ فرعون اور نمرود کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل، اسے اسلامی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے، یعنی ڈھیل دینا۔ انہیں مال اور طاقت دے کر بظاہر بست میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مستی اور گناہوں میں مزید آگے بڑھیں اور آخرکار ایک بڑی پکڑ کا شکار ہوں، اور دوسری طرف وہ اپنے سب سے محبوب بندوں کو آزمائشوں اور تنگیوں کی بھٹی سے گزارتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور وہ کندن بن کر نکلیں۔ دنیا کی ریل پیل کوئی ایوارڈ نہیں ہے، یہ محض ایک پرچہ ہے جو امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ امتحان کا یہ تصور بڑا لرزہ خیز ہے۔ ہمارے ذرائع میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک نہایت اثر انگیز واقعہ بیان ہوا ہے جو اس کیفیت کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے۔ جی، وہ واقعہ تو دل ہلا دیتا ہے۔ ان کا شمار مدینہ کے ان چند صحابہ میں ہوتا تھا جنہیں اللہ نے مال میں بے پناہ وسعت یعنی بسط عطا کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت قریب آیا اور دسترخوان بچھایا گیا تو ان کے سامنے نہایت عمدہ، لذیذ اور کئی اقسام کے کھانے لائے گئے۔ صحیح۔ ایک عام انسان اس موقع پہ شکر ادا کر کے کھانا شروع کر دیتا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس شاندار طعام کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنے وہ پرانے ساتھی یاد آ گئے جو ان سے درجے میں کہیں بہتر تھے، لیکن انہیں دنیا میں یہ وسعت نہیں ملی تھی۔
جی انہیں سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما یاد آ گیا۔ بالکل، وہ مصعب بن عمیر جنہیں جب احد کے میدان میں شہید کیا گیا تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ان کا پورا جسم ڈھانپا جا سکے۔ اگر سر پر کپڑا ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر گھاس ڈال کر ان کے پاؤں چھپائے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے اس عمدہ دسترخوان سے اٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے شدید خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ اور بدلہ ہمیں اسی دنیا کی فراخی کی صورت میں تو نہیں دے دیا گیا۔ یہ واقعہ سن کر واقعی دل دہل جاتا ہے، اور یہ کتنا گہرا روحانی احساس ہے کہ انسان استغفر اللہ اپنی فراغی اور نعمتوں کی کثرت کو دیکھ کر خوشی کے بجائے اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ کہیں یہ بست اس کے آخرت کے حصے کو کھا تو نہیں رہا۔ بالکل، یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ اس واقعے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تنگی اگر ایک امتحان ہے تو دنیا کی فراغی اس سے بھی بڑا اور کٹھن امتحان ہے۔ تنگی میں انسان عموماً عاجز ہو کر رب کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن فراغی میں انسان کا دماغ خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، ہم نے اکثر ایسا ہی دیکھا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جہاں حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، انسان کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں تو ہمیں قارون کی مثال ملتی ہے، اور سورۃ الکہف میں 2 باغوں والے شخص کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ ان دونوں کو مال اور اسباب کا زبردست بست دیا گیا تھا، لیکن یہ دونوں امتحان میں بری طرح فیل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس فراخی کو اپنی ذاتی قابلیت، اپنے علم اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا، تکبر کا شکار ہوئے اور آخرکار تباہ کر دیے گئے۔ صحیح، یعنی انہوں نے رب کو بھلا دیا۔ اس کے برعکس ایک کامیاب انسان کے لیے رویے کا بہت سادہ سا اصول وضع کیا گیا ہے۔ جب فراخی اور وسعت ملے تو اس کا امتحان شکر ہے، اور جب تنگی آئے تو اس کا امتحان صبر ہے۔ توکل کی معراج یہ ہے کہ حالات چاہے قبض کے ہوں، یعنی ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہوں، یا بست کے ہوں جہاں کامیابیاں قدم چوم رہی ہوں، انسان کا دل کسی بھی صورتحال سے دھوکہ نہ کھائے اور ہر لمحے صرف اسی ذات کی طرف جڑا رہے جو ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ یہ بات تمام الجھنوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ مجھے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور اور نہایت خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب اور شاندار ہے۔ جی بالکل۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اس کی زندگی میں فراخی اور بست آتا ہے، تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر اور ثواب بن جاتا ہے۔ بے شک۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، معاشی یا جسمانی تنگی یعنی قبض کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس کا یہ صبر بھی اس کے حق میں خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو تو حالات جو بھی ہوں، جیت اسی انسان کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کتنے کمزور ہیں کہ ذرا سی تنگی آنے پر استغفر اللہ ایسے واویلا مچاتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، حالانکہ وہ تنگی تو شاید درجات کی بلندی کا ذریعہ تھی۔ جی، انسان بہت جلد باز ہے۔ اگر ہم اس پوری طویل اور گہری نشست کا نچوڑ نکالیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، سمندروں کی تلاطم خیز موجیں، چلتی ہوئی ہوائیں اور خود انسان کے سینے میں چلنے والا ہر سانس اس رب کے کامل کنٹرول میں ہے، جو اپنے بے پایاں علم، حکمت اور محبت کے ساتھ کائنات میں قبض اور بست کے فیصلے نافذ کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین اتر جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی تنگی یا وسعت کسی باس کے مزاج، کسی ملک کی سیاست یا کسی ظاہری معاشی نظام کی محتاج نہیں، بلکہ صرف اور صرف القابض الباسط کے حکم کے تابع ہے، تو انسان ایک بہت بڑی قید سے رہا ہو جاتا ہے۔ وہ قید کون سی ہے؟ وہ دنیا کی ہر طاقتور مخلوق کے خوف اور غلامی سے آزاد ہو کر صرف اور صرف ایک خالق کا سچا بندہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور آخر میں اس نشست کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، جو بظاہر ہمارے آج کے ماخذ سے الگ ہے، لیکن اس کی جڑیں اسی فلسفے میں پیوست ہیں۔ جی ضرور بتائیے۔ ذرا اپنی موجودہ زندگی پر، اپنے حالات پر غور کیجیے۔
زندگی کے جس دائرے میں اس وقت کسی بھی انسان کو شدید ترین تنگی، بندش یا ایک رکا ہوا پن محسوس ہو رہا ہے نا، جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کیا پتہ وہ دردناک تنگی دراصل کسی بہت بڑی روحانی، ذہنی یا جذباتی وسعت کا محض ایک خول ہو؟ ایک بیج کی طرح۔ اور انا کا قبض ہو، اور ایک نئی عاجزانہ اور طاقتور شخصیت کے بست کی شروعات ہو۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ اس ایک خیال پر ضرور سوچئے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔